آج غفلت کی شکایت ہر بندہ کرتا ہے۔ ایک چھٹا کام بھی کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہم اللہ ذوالجلال کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن اس ذکر کو ان 10 دنوں میں خصوصاً کیجئے۔ چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصیر، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ آپ کی زبان پہ ذکر ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کسی بندے کو اگر پہاڑ سونے کا مل جائے، وہ صدقہ کر دے تو اتنا اجر اسے نہیں ملتا جتنا ذکر کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ ایک بندہ جہاد نہیں کر سکا، پہنچ نہیں سکا، طاقت قوت نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر کر لے، اللہ اسے اجر جو ہے وہ اتنا ہی عطا کر دے۔ ایک 7واں کام بھی کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے تو یہ فرما دیا ہے کہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، یہ بھی فرما دیا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے عزت والی چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا سے اگر مانگے تو وہ ناراض ہوتی ہے، اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتی ہے۔ قاعدہ دیکھیے، دنیا سے مانگے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ۔ اور میں نے یہ کیوں 7ویں بات پیش کرنا چاہی، یہ راز سمجھیے۔ کچھ لوگ اس قدر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، یہ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ما من مسلم يدعو بدعوى ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها۔ ہو مسلمان، ہو حلال کھانے والا، جب بھی زبان سے کلمات نکالتا ہے 3 چیزوں سے ایک چیز اسے فوراً مل جاتی ہے، یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اس پہ آنے والی مصیبتیں اور بلائیں ٹال دیتے اللہ، یا اس کے لیے جنت کا ایک ذخیرہ جو ہے پہاڑ بنا کے اللہ اس دعا کو نیکیوں میں شامل کر دیتے۔ اس لیے سیدنا عمر کہا کرتے تھے مجھے قبولیت کا کبھی پریشانی ہوئی نہیں، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق اس کو دیتے ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے سیدنا عمر کہا کرتے میں تو اس پہ پریشان ہوتا ہوں کہ کہیں دعا کی توفیق نہ مجھ سے چھین لی جائے۔ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی قبول کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ بڑے کمزور لوگ ہیں، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے نماز پڑھے نہ پڑھے، زبان سے ادھر دعا نکلے اور ادھر فٹ سے سامنے چیز آ جائے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام ہی ہیں جن کو اللہ نے عظمت دی ہوتی ہے، اور انبیاء میں سے بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جو 800 سال بعد پوری ہوئی۔ اگر آپ نے 1 سال دعا کی ہے تو 799 سال تو باقی ہے ابھی۔ مایوسی میں چلے جانا یہ تو ویسے ہی اللہ جل جلال کے ساتھ بدظنی ہے۔ کوئی اللہ سے بدگمان نہیں ہوا کرتے، اس کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے وہ مالک کسی کو گرنے نہیں دیتا۔ دعا جاری رکھیں۔ اور کیوں ضروری ہے اس دعا پہ پابندی کرنا؟ ہر بندہ مصیبت سے ڈرتا ہے، بلا سے ڈرتا ہے، بیماری سے ڈرتا ہے۔ حدیث میں سنا دیتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ دعا کو اپنا معمول بنایا کریں۔
حدیث میں آتا ہے ان البلاء ینزل، جب آسمان سے ایک بلا اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، بندہ مومن دعا کرتا ہے فیعتلیجان، تو آسمان سے آنے والی بلا اور یہ دعا آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں، اور قیامت تک یہ دعا اسے زمین پہ آنے ہی نہیں دیتی۔ دعائیں کیا کرو، خصوصاً آج جمعے کا دن ہے، عصر سے مغرب تک دعائیں کرو۔ جو دعا کرو گے اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ اللہ قبول فرمائے۔ الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان ہو جائے، نماز کھڑی جب تک نہیں ہوتی ہے، 10 سے 12 منٹ کا یہ وقت جو ہے کتنا مبارک ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ بارش آ جائے تو بارش کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رات کو آنکھ کھل جائے تو یہ کہہ دو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنے کلمات کہہ کے جو دعا کرو گے اللہ اسے رد نہیں کرے۔ اس میں اعظم کے ساتھ دعا کرو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ نہیں آتی اتنی لمبی دعا تو یہ پڑھ لو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس میں اعظم یہ نہیں یاد ہوتی تو آیت الکرسی پڑھ کے دعا کر لو، درود پڑھ لو، کیونکہ درود کے بغیر دعا آسمان تک بھی نہیں پہنچتی، چاہے جائے کہ قبول ہو جائے، دعا چڑھتی نہیں۔ دعا کیجیے۔